جب ہم گئے تو دو چیزیں لائی گئی تھی. ایک پیچھے خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا، ہمارے ورکر کو شہید کیا. بہت سارے چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغوا برائے تاوان کی مد میں کروڑوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے، جس میں ایک ڈی پی او 400 خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو جس نے اس فیستائیت اور جبر میں اپنا حصہ ادا کیا تھا اس کو نوازا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں اس کو کوارڈ کی پوسٹنگ دی گئی ہے. تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہیں اس کو فی الفور اٹھایا جائے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے. ساتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے جو وزارت قانون، پراسیکیوشن اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے. میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے، یا کوئی جرم انہوں نے کیے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے. جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر جس افسر نے، جس ڈی پی او نے، ڈی آئی جی نے، ڈپٹی کمشنر نے غلط 3 ایم پی او لگایا ہے اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے، یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے ہیں، یا لوگوں کو اغوا کیا ہے، یا مارا قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا. اور اس پہ جو لوگ ملزم بنیں گے، چاہے وہ ڈی سی ہو یا آئی جی ہو، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہم ریکمینڈ کریں گے. اور کے پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق. اخیر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نپٹے گی، ہمارا کام نہیں ہوگا. ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی، پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی، اور جتنے ناجائز بوگس لغو بے بنیاد مقدمے انہوں نے دائر کیے ہیں وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے. جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے، جہاں مقدمے تفتیش میں ناقص ہے وہ پولیس خود وڈرا کرے گی. لیکن احتساب ضرور ہوگا. ظلم و جبر کا، جرم کا، قتل کا، بدتخوری کا، اغوا برائے تاوان کا، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد اس پہ کارروائی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج اڈیالہ جیل کے اندر شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر اور دیگر 4-5 لوگوں کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو، وہ میں آپ کو شیر افضل مروت کی زبان کے اندر جو ہے آگے چل کر وہ سنواتا ہوں. تو اس سے پہلے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے یا ڈھیل ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ سب جو ہے ایک جھوٹ ہے. یہ پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. یہ الیکشن بھی جھوٹ کا پلندہ ہے. جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے 14 دن کے اندر فارم 45 جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے. تو اس دوران جو 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے یا 4 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کے اگر مارجن کم ہو، لیڈ کم ہو، تو وہ جو ہے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے سکتا ہے، تو ان کے خدشات کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر قانون کے اندر، آئین کے اندر اجازت بھی نہیں ہے. پھر بھی الیکشن کمیشن آج الیکشن کو گزرے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، آج بھی وہ ریکارڈنگ کرا رہا ہے. اور تحریک انصاف کی جو
आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने जो सीटें जीती है वो सीटें भी जो है अभी वो वापस इलेक्शन कमीशन करा रहा है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का नाम बचा नहीं है। जमहूरियत सिर्फ ऐसे आसान लफ्ज़ों में जो ज़बान के ऊपर लेकर आते हैं, तो वो जो किराए के लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप उन लोगों से क्या उम्मीद लगा सकते हो जिसने अपने भाई की पीठ के पीछे जो है खंजर खोपा है, और बेटी ने बाप की पीठ में खंजर खोपा है। तो उन लोगों से पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम उम्मीद लगाए कि ये हमारे मुखलिस होंगे, हमारे काम करेंगे और मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये हरगिज नहीं हो सकता। जो शख्स अपने सके भाई का नहीं, और जो बेटी अपने बाप की नहीं, तो वो क्या इस मुल्क के लिए जो है वो काम करेगी या इस मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर लेकर जाएगी। तो ये एक ड्रामा है जो इलेक्शन का मुल्क के अंदर किया गया। इलेक्शन कमीशन हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, उसके बाद ये जो तीन जमातें अभी इक़्तिदार के अंदर जिनको बिठाया गया है, ये सब एक पेज के ऊपर आए और इनका मकसद है कि तहरीक इंसाफ को कुचलना। तो इमरान खान ने पहले दिन भी इस बात से इनकार किया था। अगर वो इनकार ना करते तो आज भी वो किसी मकाम का किसी मकाम के ऊपर होते। तो इन लोगों ने इमरान खान को जो है वो नवाज शरीफ समझा हुआ था या जरदारी समझा हुआ था, जो पैसों की लालच के अंदर या सीटों की लालच के अंदर बिक जाते हैं। तो इमरान खान का ये वाज़ेह पैगाम है, अगर मैं अकेला भी बच गया तो अकेला भी लड़ूंगा, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं या मीडिया वाले हैं, ये जो उन्हें अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये झूठ का एक पलंदा जो तैयार कर रहे हैं, कहते हैं कि इमरान खान को जो है बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, तो इमरान खान को किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो कल इमरान खान से उसकी जो बहन है अलीमा खान, उसकी मुलाकात हुई, तो उसने बताया कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो है भी अडियाला जेल के अंदर। अब तो इमरान खान इस बात से भी नहीं डरते कि ये मुझे सज़ा सुना देंगे या ये केस और बना देंगे। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आपने करना है आप करें, मैं जो है अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटूंगा। तो मैंने आपको दरमियान के अंदर ये बात बताई है कि जो किराए के लोग इधर बैठे हुए हैं, उनकी ये मजाल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क के अंदर कुछ करें। ये एक फ़रेम के तौर पर बैठे हुए हैं, ये अलामती तौर पर बैठे हुए हैं, ये अलामती वज़ीर आज़म है, ये अलामती सदर है, ये 3 सूबों के जो वज़ीर आला हैं ये अलामती वज़ीर आला हैं। इनका कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन ये पीछे से डायरेक्शन ले रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मोहसिन नकवी को किन किन जो है वो ओहदों से नवाजा गया, और उनकी जो खिदमात थी वो भी आपके सामने थी। जिस तरह उसने पंजाब के अंदर जुल्म किया, तो आज फिर उसको जुल्म के बदले के अंदर जो है वो वज़ीर दाखिला बनाया गया है। तो आप देखें कि पंजाब की जो सीएम है, वो एक स्कूल के अंदर जाती है तो बच्ची जो है वो रीडिंग कर रही होती है, तो जब उससे दरियाफ्त करती है कि आप जो है वो क्या पढ़ रही हो, तो बच्ची कहती है कि मैं जो है ग्रामर पढ़ रही हूँ। तो आगे से सीएम साहब फरमाती है कि अच्छा भाई जियोग्राफी पढ़ रही हो। तो इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। तो अभी आप बताएं कि उसके अंदर क्या गुंजाइश बची है कि हम इन लोगों से उम्मीद लगाएं कि ये जो हैं हमारे लिए अच्छा होंगे और हमारे लिए जो है साबित कौन होंगे और माशत के ऊपर जो है वो काम करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ अलामती तौर पर बैठे हुए हैं, इनके पीछे दीवार के पीछे कोई और बैठा है, जो पहले भी पिछले 16 माह के अंदर इस मुल्क को उसने नोचा है, आज फिर निगरान हुकूमतों के ज़रिए 1 साल नोचा है। तो अभी नहीं पता कि भाई वो कितने टाइम बैठा हुआ है। ये जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्त है, अभी मैं सुन रहा था कि जो वर्कर हैं या लोग हैं वो गिला कर रहे हैं कि ये फलां पार्टी के साथ मिल जाते तो इनको जो
مخصوص نشستیں تھی وہ مل جانی تھی، اگر یہ ٹائم پر عدالت جاتے تو وہ مل جانی تھی۔ یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اگر وہ جس جماعت کے ساتھ بھی مل جاتے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں کسی صورت نہیں دینی۔ تو جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا تو پھر آپ چاہے جو بھی پلیٹ فارم استعمال کریں آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ عدالتیں بھی بکی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس سے اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہے۔ جب وہ یہاں پر آتا ہے تو وہ جج کو کہتا ہے کہ 100 درخواستیں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے ان کو اجازتیں دے رہے ہیں، تو یہ میلہ لگا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، تو یہ ان کا قانونی حق ہے، آئینی رائٹ ہے کہ آپ ایک جج کو کہہ رہے ہیں کہ اس جج کی ہمت ہے جس جج نے آپ کی یہ بات سنی اور اس جج نے آپ کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا اور آپ کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کرایا، آپ کو سسپینڈ نہیں کرایا، تو اس جج کی کیا؟ بابر ستار جو ڈی سی کو جس نے سزا سنائی، جب اس کے سامنے انوار الحق کاکڑ پیش ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں کرتا، تو اس جج کی کیا ویلیو ہے کہ جس جج کے سامنے ایک ملازم کھڑا ہو کر جس کی اپنی جو اتھارٹی ہو وہ اس جج سے کم ہو تو وہ اس جج کو دھمکیاں دے رہا ہو، تو پھر وہ ایک صوبے کا یا ایک ریاست کا جو جج ہے تو وہ اپنے فیصلے کے اوپر کیسے عمل درآمد کرائے گا؟ آج جس جس جگہ پر سسٹم کھڑا ہوا ہے تو ابھی تو یہ انہوں نے اداروں کا اعتماد جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو کچھ ابھی جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر فیصلوں کا جو حکم صادر ہوتا ہے تو وہ جو ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور ان کا جو قانونی چارہ جائی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر جس طرح آج آپ کے حکم کو روندا جا رہا ہے تو اس طرح اگر آپ کے حکم کو رونتے رہے تو پھر آپ دیکھنا کہ یہ اس سمت کے اوپر چلے گا تو پھر پاکستان کی 26 کروڑ بھی عوام جو ہے وہ آپ کے عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہوگی۔ جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو جو اس نے 2 ججز بٹھائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، ایک اس سائڈ پر بیٹھا ہے دوسری اس سائڈ پر بیٹھی ہے، تو ان کے منہ کے اندر زبان بھی نہیں ہوتی، ان کو کہا گیا ہے قاضی صاحب کی طرف سے آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ تو پھر اس طرح اگر آپ کرتے رہے تو پھر پاکستان کی 26 کروڑ عوام کا جو ہے آپ پر اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔